السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مبارک اور طویل لمبے سفر کے بعد ایک بھائی اپنے گھر پہنچا تو اس کی بہن جو اس سے چھوٹی تھی آ کر لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بھائی جان، اس مبارک و مسعود سفر سے آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ بہن نے کہا کہ کیا آپ اپنے ساتھ کوئی عجیب و غریب تحفہ نہیں لائے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ تحفہ تو میں کوئی بھی نہیں لایا ہوں، میرے پاس اتنی پونجی کہاں کہ تحفہ تحائف خریدوں۔ بہن نے کہا کہ جانے پدر، کیا آپ مجھے وہ انوکھا سیب نہیں کھلائیں گے جو مدت دراز گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا؟ بہن کی یہ باتیں سن کر بھائی حیران رہ گیا کہ میری کم سن بہن کو عرفان و روحانیت کے اس عظیم واقعہ کا کیسے علم ہوا۔ اب وہ واقعہ کیا تھا، اس کو سنیں۔ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مدینہ شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اولیاء اللہ کی ایک مقدس جماعت حاضر تھی، اور وہ جماعت کسی طرف جانے کا ارادہ کر رہی تھی۔ ان کا سفر کی پوری تیاری تھی اور سفر کے لیے تیار تھے۔ قافلہ میں 9 افراد تھے۔ اس نوجوان نے ان نورانی اولیاء اللہ کی جماعت کو دیکھا، نورانی شکلوں والے حضرات کو دیکھا تو ان کی پاکیزہ شباہتوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا۔ جماعت اولیاء اللہ میں سے ایک نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس کی طرف توجہ کی اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ مجھے اہل اللہ سے، یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے مجھے محبت ہوتی ہے، مجھے محبت ہے، اس لیے میں آپ کی بزرگی اور نیکی کو دیکھ کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اسی جذبہ محبت میں آپ لوگوں کے ہمراہ چل رہا ہوں۔ خدا کرے مجھے بھی آپ لوگوں کی مصاحبت سے نعمت سرمدی میسر ہو۔ جماعت اولیاء کے دوسرے فرد نے کہا کہ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم لوگ جہاں جا رہے ہیں وہاں صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جن کی عمریں 40 سال سے کم کی نہ ہوں، یعنی جو 40 سال یا 40 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے وہی وہاں جا سکتے ہیں۔ ہم ایسے مقام پر، ایسے جگہ پر جا رہے ہیں۔ جماعت اولیاء کے تیسرے فرد نے کہا، یہ بات ہو رہی تھی کہ اس جماعت میں سے ان 9 افراد، 9 بزرگوں میں سے ایک نے کہا، تیسرے نے کہا کہ یہ نوجوان اگر ہم لوگوں کے ہمراہ چل رہا ہے تو چلنے دو، ممکن ہے کہ اللہ کے کرم سے یہ بھی وہاں داخلہ پا لے۔ رب تعالی نے ان 9 بندگان خاص کے ہمراہ 10واں شخص، یہ نوجوان بھی تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ منزلیں سرعت سے طے ہو رہی تھیں، پیروں کے نیچے سے زمین خود بخود رواں دواں تھی۔ یہ لوگ ایک ایسے شہر میں پہنچے جو طلائی اور نقرئی تھا۔ ہر طرف سونے اور چاندی ہی نظر آ رہے تھے، سونے چاندی کی عمارتیں تھیں۔ وہاں نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت اور گھنے باغ تھے، صاف و شفاف پانی کی نہریں بہہ رہی تھیں اور درختوں سے باکثرت پھل لٹک رہے تھے، یعنی پھلوں کے بے شمار بہت سارے پھل دینے والے درخت وہاں تھے۔ سب نے وہاں میوے کھائے۔ اولیاء کرام کی جماعت وہاں پہنچی تو انہوں نے وہاں سیب اور بہت سارے میوے کھائے اور میوے کھا کر سیراب ہوئے۔ انہی میں وہ نوجوان جو تھا، اس نوجوان نے وہاں سے 3 سیب اپنے ساتھ رکھ لیے اور اس نوجوان کو کسی نے منع بھی نہیں کیا۔ قافلہ آگے بڑھا۔ نوجوان متحیر تھا کہ خدایا، زمین پر ایسے ایسے خوبصورت شہر بھی ہوتے ہیں تو نے بنائے ہیں اللہ تعالی۔ اس نے اہل قافلہ میں سے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جواب ملا
کہ یہ اولیاء اللہ کا شہر ہے، اسے شہر اولیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا جب جی چاہتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں، یہ شہر خود چل کر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، مگر 40 سال سے کم عمر کا شخص اس شہر میں داخل نہیں ہوتا۔ تم خوش نصیب ہو۔ ان اللہ والوں میں سے ایک نے کہا کہ تم خوش نصیب ہو۔ اس نوجوان سے کہا کہ اے نوجوان، تم خوش نصیب ہو کہ تم اتنی کم عمری میں یعنی 40 سال سے کم عمر میں یہاں جا پہنچے ہو۔ وہ مبارک قافلہ پھر مکہ شریف پہنچا تو نوجوان نے ایک سیب دامغان کے رہنے والے ایک شخص کو دیا، مگر اس شخص نے حقارت سے سیب کو پھینک دیا۔ قافلہ اولیاء میں سے ایک اللہ والے نے نوجوان کو ملامت کی کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس نادان اور نااہل انسان کو یہ نعمت کیوں دی، یہ سیب کیوں عطا کیا، اور کہا کہ اس سیب کی ناقدری کیوں کرتے ہو، اپنے پاس سنبھال کر رکھو، جب بھوک لگے تو کھا لینا، یہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے اور یہ نہ ہی ضائع ہونے والا ہے۔ گھر پہنچ کر بہن کی زبان سے نوجوان نے جب اس سیب کا تذکرہ سنا تو حیرت و استعجاب میں ڈوب گیا اور پوچھا، بہن سچ بتا، تجھے یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، تجھے بتانے والا کوئی نہیں، تجھے کسی طرح سے خبر نہیں پہنچی، لیکن بتا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ بتانے والا کوئی نہیں، پھر تجھے کیسے معلوم ہوا؟ بہن نے کہا کہ بھائی جان، آپ تو اس شہر کی سیر کو صرف ایک بار گئے ہیں، وہ بھی روکنے کے بعد، یعنی پہلے تو تمہیں وہاں جانے سے منع کیا گیا، لیکن پھر تمہارے اصرار پر، تمہاری محبت دیکھ کر تمہیں وہاں جانے کی اجازت مل گئی۔ اے میرے بھائی، تم تو وہاں صرف ایک بار گئے ہو اور میں تو وہاں 20 سال کی عمر میں ہی پہنچ گئی تھی، اور باخدا وہاں جانے کی میں خود خواہش مند نہیں تھی، بلکہ مجھے لے جایا گیا تھا۔ بھائی نے کہا کہ مگر میں نے تو سنا ہے کہ 40 سال سے کم عمر والوں کو وہاں جانا نصیب نہیں ہوتا، صرف میں ہی ایک تھا جو اس اصول سے مستثنیٰ تھا، میرے سوا کم عمری میں وہاں کوئی نہیں گیا۔ بہن نے کہا کہ بھائی، تم نے سچ سنا، انہوں نے صحیح کہا تھا، مگر یہ اصول و ضابطہ ان کے لیے ہے جو مرید و محب ہوں، ان کے لیے نہیں جو مراد و محبوب ہیں، وہ جب چاہیں داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر تم چاہو، بہن نے کہا کہ اے میرے بھائی، اگر تم چاہو تو میں ابھی اس شہر کی زیارت تمہیں کرا دوں۔ بھائی نے کہا سبحان اللہ، ضرور، اگر ایسا ہے تو ضرور اس شہر کو مجھے دکھاؤ، زیارت کرا دو۔ بہن نے یہ سن کر آواز دی کہ اے شہر اولیاء، اے اللہ کے ولیوں کا شہر، حاضر ہو جا۔ فوراً وہی شہر سامنے موجود ہوا، سونے چاندی کا شہر، گھنے باغوں والا شہر، نہروں والا شہر، پھواروں والا شہر، اس کی لہلہاتی شاخوں پر پھل لدے ہوئے تھے۔ بہن نے کہا کہ اب بتاؤ تمہارا سیب کہاں ہے؟ بہن کا اشارہ پا کر اس باغ سے اتنے سیب گرے کہ اس نوجوان کے قدم کے اوپر آ گئے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ دیکھ کر بھائی مسکرا پڑا اور اسے یقین ہو گیا کہ میری بہن سلوک و روحانیت میں اتنی بلند منزل پر پہنچ چکی ہے کہ اس نے مقام محبوبیت حاصل کر لیا ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ صرف مرد ہی اتنے بلند و بالا مقام پر اور اتنی بلند شان والے نہیں ہوتے، بلکہ عورتوں میں بھی، بلکہ کم عمر لڑکیوں میں بھی وہ بات پائی جاتی ہے، اور وہ
کم عمر والی لڑکیوں کو بھی وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنے طرف راہ آسان فرما دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت مرتبہ و شان عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔